بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 جمادی الاولیٰ۔ مدینہ میں منافقین کا ظہور۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دل میں کفر چھپائے رکھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت حاصل ہونے لگی، تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے منافقین کی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی، جو مسلمانوں کی طاقت اور غلبے اور اپنی ذاتی نفع کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جس کو مدینہ کا بادشاہ بنا کر تاج پوشی کی تیاری کی جا رہی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور رسول تسلیم کر لیا اور اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی۔ اس لیے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، حسد، نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کے بیٹے عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گوہ کی خصوصیت۔ گو یعنی گرگٹ اور چھپکلی کی شکل میں ایک جنگلی جانور ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی نہیں پیتی اور 700 سال سے بھی زائد زندہ رہتی ہے، اور اس کے دانت کبھی نہیں گرتے۔ اس کے تمام دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گو بہت سے انڈے دے کر زمین میں دبا دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسی کیسی عجیب قسم کی مخلوق پیدا فرما رکھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ رسول اللہ نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نمازوں اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی نماز کی پابندی کرو اور غلاموں کا یعنی نوکروں کا حق ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کھانے کے وقت ٹیک نہ لگانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ فائدہ، بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی ماتحت پر کسی ایسی بات کی تہمت لگائی جس سے وہ بری ہو تو اس پر قیامت کے دن حد جاری کی جائے گی، یہ وہ کہ کہی ہوئی بات اس میں موجود ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ پیٹ بھر کر کھانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں، یعنی جتنا پیٹ بھر کر کھانا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں۔ اور چونکہ کھانا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ جو بےہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں، اس دن اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھجلی کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عوف اور زبیر بن عوام کو کھجلی کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ فائدہ، عام حالت میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، مگر ضرورت کی وجہ سے ماہر حکیم یا ڈاکٹر کہے تو گنجائش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو آگے ضرور شیئر فرمائیں۔ جزاک اللہ۔